کہ اے لوگو، اس قیامت کے دن پر ہر وقت دھیان رکھو جس دن ہر شخص اپنے بھلے اور برے سارے کام اپنے سامنے موجود پائے گا، کہ اس کی نیکیاں اچھی شکل میں اس کے ساتھ ہوں گی اور برائیاں بری صورت میں نظر آئیں گی۔ تب ہر بدکار آرزو کرے گا کہ کاش میں قیامت میں حاضر نہ ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو کفر اور کفار سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور فرمایا گیا تھا کہ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اب اس کی سزا بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں کفار کے ساتھ رہے تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھو گے، اور وہاں کافروں کی ہمراہی بہت تکلیف دہ ہوگی۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا نا کہ اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اب اس آیت میں عذاب کے دن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تفسیر: یوما دن یعنی جس دن یا وہ دن تاجدو پائے گا کلو ہر نفسم شخص ماں جو عاملت اس نے کی من خیریم نیکی سے یعنی کوئی نیکی محترا موجود۔ اس میں خطاب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے بندوں کو وہ دن یاد دلا دو، یا آپ کے جانشین علماء تا قیامت مسلمانوں کو یاد دلاتے رہیں۔ خیال رہے کہ جو عالم یہ دن یاد نہ دلائے اس نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اے مسلمان، وہ دن یاد کرتا رہ یا وہ دن یاد رکھ۔ کلو نفسم سے ہر عاقل بالغ انسان اور جنات مراد ہیں، کیونکہ جانوروں، بچوں اور پاگلوں کا نہ حساب کتاب ہے اور نہ انہیں جزا اور سزا ہے۔ عاملت سے سارے قلبی اور ظاہری اعضاء کے کام مراد ہیں، اس لیے کہ دلی ارادوں پر بھی جزا سزا ہے، یعنی تمہیں خدا کی طرف اس دن لوٹنا پڑے گا، یا خدا اس دن سے تمہیں ڈراتا ہے، یا اللہ کی قدرت اس دن ظاہر ہوگی۔ یا اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر جان اپنے سارے اعمال پائے گی۔ اس دن سے مراد یا تو موت کا دن ہے کہ مرتے وقت ہی مرنے والے کو اپنے اعمال یاد آتے ہیں، یا قبر کا دن، یا قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن زیادہ قوی ہے کیونکہ اصل سزا اور جزا کا دن قیامت کا دن ہی ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال یا اعمال کی سزا جزا ہر نفس پائے گا۔ خیر سے ہر نیکی یا جائز کام مراد ہے، اگرچہ معمولی ہو۔ محدرہ کے معنی ہے حاضر کیا ہوا، یعنی فرشتے یا رب تعالیٰ اسے حاضر فرمائے گا، خواہ نامہ اعمال کے ذریعے یا بلا واسطہ۔ وما اور جو عاملت اس نے کی من سے سوئن برائی یعنی کوئی برائی، کیونکہ نیکی رب کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے اور گناہ رب کے قہر کو ظاہر کرتا ہے، نیز اس کی رحمت قہر پر غالب ہے، اس لیے خیر کا ذکر پہلے کیا گیا اور گناہ کا بعد میں، یعنی ہر شخص نے جو بھلائی برائی کی ہے اسے وہ اپنے پاس حاضر پائے گا۔ تودو آرزو کرے گا لو کانا کاش کے بینہا اس کے درمیان اور بینہو اس کے درمیان، یعنی اس کے برائی کے درمیان آمدم فاصلہ ہوتا، بعیدہ دور کا۔ تودو کے معنی ہے چاہنا اور خواہش کرنا، یہاں ہر گناہگار نفس مراد ہے، نہ کہ ہر نفس، کیونکہ یہ تمنا گناہگار ہی کریں گے، یعنی اس دن گناہگار نفس آرزو کرے گا کہ کاش مجھ میں اور اس قیامت میں، یا مجھ میں اور میرے نامہ اعمال میں، یا مجھ میں اور میرے اعمال کی سزا میں بہت فاصلہ ہوتا، یعنی یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتی۔ قبر کے امتحان میں پاس ہونے والا بندہ قیامت قائم ہونے کی تمنا کرتا ہے کہ قیامت جلد قائم ہو، اور وہاں فیل ہو جانے والا بندہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت کبھی نہ آئے۔ قیامت کے دن دونوں قسم کے لوگ حاضر ہوں گے۔ قیامت میں مجرم اپنے گناہوں سے گھبرائیں گے اور ان سے بھاگیں گے، مگر ان کے گناہگار اعمال ان سے چمٹیں گے اور انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور ممکن ہے کہ اس تمنا کا تعلق دنیا سے ہو، یعنی گناہگار تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں گناہوں سے بہت دور ہوتا اور گناہوں کے قریب نہ گیا ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات یا اپنے صفت قہاریت یا اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ تم برائیوں سے بچو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوفٌ شفقت کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر۔ رؤوفٌ کے معنی ہے انتہائی کرم اور محبت، عباد سے سارے بندے مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا میں سب پر مہربان ہے، اسی لیے انہیں عذاب سے ڈرایا اور نیک اعمال کرنے کا موقع دیا اور اپنے قہر اور عذاب کی انہیں خبر دی، جیسے مہربان باپ اپنی محبوب اولاد کو تکلیف دہ چیزوں سے خبردار کرتا ہے۔ اور یہاں عباد سے نیک بندے مراد ہیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ قرآن میں عباد نیک بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آخرت میں اللہ خاص ان بندوں پر مہربان ہوگا جو اس کی بارگاہ میں حق عبودیت ادا کر کے حاضر ہوں گے۔ غرض یہ کہ رب تعالیٰ کی جباریت اور قہاریت کا خیال کر کے ڈرو اور اس کی رحمت پر امید رکھو۔ اس خوف و امید کی بنیاد پر ہی اسلام کی بنیاد قائم ہے۔
اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے لوگو، اس قیامت کے دن پر ہر وقت دھیان رکھو جس دن ہر شخص اپنے بھلے اور برے سارے کام اپنے سامنے موجود پائے گا، کہ اس کی نیکیاں اچھی شکل میں اس کے ساتھ ہوں گی اور برائیاں بری صورت میں نظر آئیں گی۔ تب ہر بدکار آرزو کرے گا کہ کاش میں قیامت میں حاضر نہ ہوتا اور اس دن سے دور ہوتا، یا کاش میرے برے اعمال مجھ سے دور ہو جاتے، یا کاش میں دنیا میں گناہوں سے دور بھاگا ہوتا، مگر اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہ دے گا۔ اے لوگو، ابھی موقع ہے، کچھ خیر کما لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار اپنے قہر و غضب سے ڈراتا ہے اور وہ بندوں پر نہایت مہربان ہے، اسی لیے وہ نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے خوف دیتا ہے، ورنہ کسی کی نیکی سے اسے کچھ فائدہ نہیں اور کسی کی برائی سے کچھ نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔